ماہنامہ انذار مدیر ابو یحییٰ دسمبر 2025۔ انسانوں سے جذباتی وابستگی محرومی اور صدمات پہنچاتی ہے، اور خدا سے جذباتی وابستگی ہمیشہ سکون اور راحت پہنچاتی ہے۔ حق کو پانے والے۔ یوٹیوب کا آغاز 2005 میں ہوا اور 2006 میں گوگل نے اسے خرید لیا۔ اس کے بعد یوٹیوب دنیا کا سب سے بڑا ویڈیو پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ اس کے 2.5 ارب سے زیادہ فعال ناظرین ہیں اور مجموعی طور پر 5 ارب سے زیادہ ویڈیوز یہاں موجود ہیں، جنہیں ناظرین روزانہ 1 ارب گھنٹے سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس کی آمدنی $36 ارب سالانہ ہے، جو گوگل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ آمدنی ہے۔ یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیو ایک خاص الگوریتم کے تحت ناظر کے سامنے آتی ہے۔ اس الگوریتم کے 3 معیارات ہیں۔ پہلا، جس طرح کی چیز ناظر کو پسند ہو۔ دوسرا، جس طرح کی چیزیں ایسے ہی ذوق کے دیگر لوگ دیکھتے ہوں۔ اور تیسرا، اس خاص ملک یا وقت کے لحاظ سے کون سی ویڈیوز زیادہ چل رہی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ لوگ پہلے ہی دیکھ رہے ہوں وہی یوٹیوب آپ کو دکھاتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کوئی خاص چیز متعین طور پر تلاش کریں۔ یہ ایک مثال ہے جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یوٹیوب ہو یا سوشل میڈیا کی کوئی اور قسم، سب وہی دکھاتے ہیں جو لوگوں کی اکثریت دیکھنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ شیطان نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ حق کی سیدھی راہ پر بیٹھا ہے اور کسی کو اس پر آنے نہیں دے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16۔ اس کے بعد ممکن نہیں رہتا کہ ایمان و اخلاق کی دعوت حق کبھی پاپولر ہو سکے۔ ایسے میں حق کو صرف وہی پا سکتا ہے جو حق کو خود ڈھونڈ رہا ہو، یا کم از کم اس کی فطرت اتنی پاکیزہ ہو کہ حق اس تک پہنچ جائے تو وہ اس کا قدردان بن جائے۔ باقی لوگوں کے حصے میں مذہب کے نام پر کچھ روحانی انٹرٹینمنٹ تو آ سکتی ہے، وہ حق نہیں آ سکتا جو خالص ایمان اور اعلیٰ اخلاق پر مشتمل ہو اور ہر طرح کے اضافوں سے پاک حق کی سیدھی راہ بیان کرتا ہو۔ 19,000 بیماریاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کتنی نعمتوں میں رکھا ہے، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کتنے طریقوں سے بیمار ہو سکتا ہے۔ اس کا اندازہ آج تک میڈیکل کے ماہرین نہیں لگا سکے۔ تاہم ایک عمومی اندازے کے مطابق 19,000 بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ان میں سے ہر ایک کی ضمنی طور پر کئی اقسام ہو سکتی ہیں، جیسے کینسر کی بہت سی اقسام ہیں۔ دوسری طرف جب ہم اپنا معاملہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کبھی کبھار نزلہ، بخار، کھانسی وغیرہ جیسے معمولی امراض ہو جاتے ہیں، مگر جب ہو جائیں تو ہم اچھی خاصی مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر و بیشتر بیماریاں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے غیر صحت مندانہ لائف سٹائل، غذائی عادات وغیرہ سے خود دعوت دیتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، شوگر جیسی بیماریاں اس کی ایک سادہ مثال ہیں۔ صحت و بیماری کا یہ معاملہ بتاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں جیتے ہیں۔ سوچئے کہ 19,000 بیماریوں میں سے گنتی کی چند ہی بیماریاں ہیں جو ہمیں پوری زندگی میں لاحق ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیماری بھی ہو جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سادہ مثال ہے کہ انسان کتنی زیادہ نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود بیشتر انسان شکر گزاری میں نہیں جیتے۔ وہ ہمیشہ زندگی کا منفی پہلو دیکھتے ہیں۔ زندگی کی چند محرومیاں اور پریشانیاں انہیں ہمہ وقت ستاتی رہتی ہیں، جبکہ درست رویہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ زندگی کا مثبت رخ دیکھے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ اسے کیا نہیں ملا، یہ دیکھے کہ کیا ملا ہے اور کن چیزوں سے عافیت دی گئی ہے۔ یہ چیز انسان کو ہمیشہ مطمئن رکھے گی۔ ایسا انسان شکر گزار بن کر جیتا ہے۔ یہی شکر گزاری ہے جو دنیا کے امتحان میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اچھا بڑھاپا۔ عابدہ بیگ صاحبہ ہمارے رسالے کی قارئین میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری اور آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اور خاص طور پہ قرآن مجید سے غیر معمولی تعلق عطا کیا ہے۔ وہ بزرگی اور بیماری کے باوجود ترجمہ قرآن کی کلاس لیتی اور اس کے الفاظ کا ترجمہ یاد کرتی ہیں تاکہ قرآن پڑھیں تو براہ راست سمجھ میں آئے۔ اللہ کا ذکر، عبادات اور درس و تدریس اس کے علاوہ ہے۔ یہ ایک بہترین بڑھاپے کی عمدہ مثال ہے۔ اس کے برعکس ہمارے سماج کے بیشتر بزرگ
اپنی زندگی کا آخری زمانہ غصے، چڑچڑاہٹ، مایوسی، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی، زمانے کے شکوے، حالات کی شکایت، ٹی وی اور سیاست میں حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی، خاندانی معاملات میں غیر ضروری دخل اندازی اور ایسی ہی دیگر چیزوں میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ بڑھاپا وہ زمانہ ہے جب انسان کے پاس آخری موقع ہوتا ہے کہ وہ جنت کے حصول کے لیے فیصلہ کن جدوجہد کرے۔ وہ تن من دھن کی بازی لگا کے گزری ہوئی زندگی کے گناہوں اور وقت کی ضیاع کی تلافی کر دے۔ وہ عبادت، حسن خلق، مطالعہ قرآن، ذکر الہی کے ذریعے سے خدا کا قرب ڈھونڈے۔ وہ نوجوانوں کی تربیت اور اہل خانہ کی رہنمائی اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کرے۔ وہ زندگی کا آخری حصہ سماج کی خدمت اور صحت کی خصوصی نگہداشت میں گزارے۔ وہ دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے اپنا بیشتر کام خود کرنے کی کوشش کرے۔ بڑھاپے کے آزار اور بیماریوں پر حوصلے کے ساتھ صبر کرے۔ یہ چیزیں آخری عمر کو اس کی زندگی کا بہترین حصہ بنا دیں گی۔ وہ خدا کی بہترین رحمتوں کا حقدار ہوگا اور سماج کے لیے ایک بہترین نمونہ چھوڑ کر رخصت ہوگا۔ نئی غلامی۔ ایلڈس ہکسلے ایک برطانوی فلسفی اور مصنف تھے جنہوں نے 50 کے قریب کتابیں لکھیں۔ 1963 میں ان کا انتقال 69 برس کی عمر میں ہوا۔ وہ 1894 میں اس وقت پیدا ہوئے جب دنیا میں دوسرا صنعتی انقلاب آ رہا تھا۔ پہلا صنعتی انقلاب 18ویں صدی کے آخر میں آیا جب بھاپ کے انجن نے دنیا کو حیوانی طاقت کے دور سے نکال کر مشینی طاقت کے دور میں پہنچا دیا۔ اس کے زیادہ تر اثرات صنعتی پیداوار اور ریل کے انجن کی شکل میں نقل و حمل کے طریقے پر پڑے۔ مگر 20ویں صدی میں دوسرے صنعتی انقلاب نے، جسے ٹیکنالوجی کا انقلاب بھی کہتے ہیں، روزمرہ کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ ہر طرف ایجادات کا دورہ تھا اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ایجاد لوگوں کی زندگی کو سہل و آسان بناتی چلی جا رہی تھی۔ مگر ٹیکنالوجی پر انسانیت کے بڑھتے ہوئے انحصار سے ہکسلے نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بہت جلد انسان مشینوں کا غلام بن جائے گا۔ آسانی اور سہولت انسان کو حقیقی آزادی، خود انحصاری اور گہری بصیرت سے محروم کر دے گی۔ یہ بات انہوں نے اپنے مشہور ناول بریو نیو ورلڈ میں 1932 میں لکھی اور بعد ازاں متعدد مواقع پر اس کو دہرایا۔ ہکسلے نے یہ بات کم و بیش 100 سال پہلے کہی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد تیسرا صنعتی انقلاب آیا جسے ڈیجیٹل انقلاب بھی کہتے ہیں۔ کمپیوٹر اور اس کو تیز تر بنانے والی ٹیکنالوجی نے دنیا کو انفارمیشن ایج تک پہنچا دیا، جب دنیا حقیقی معنوں میں گلوبل ولیج بن گئی۔ مگر انسانیت نے ہکسلے کی پیش گوئی کی اصل تعبیر اب یعنی ایج آف انفارمیشن میں دیکھنا شروع کی ہے، اور ہماری رائے میں نئی شروع ہونے والی ایج آف آٹومیشن میں اس بات کی مکمل تعبیر سامنے آ جائے گی جب انسان مکمل طور پر مشینوں کا غلام بن جائے گا۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنی جیب میں پڑے ہوئے موبائل کا عملی طور پر غلام بن چکا ہے۔ موبائل فون نے انسان کو بہت سی سہولیات دی ہیں۔ اس میں الارم، گھڑی، کیلنڈر، کیلکولیٹر اور ٹارچ کے علاوہ نقشے سے مطلوبہ مقام تک رسائی، تحریر و گفتگو سے دنیا بھر میں رابطہ، انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کی معلومات اور سوشل ایپس کی مدد سے ہر طرح کی معلومات اور دلچسپی کی چیزیں دیکھی اور سنی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ساری سہولیات ایک جگہ جمع ہیں اور بلا معاوضہ ہیں۔ تاہم ان کی ایک قیمت ہے۔ وہ قیمت خود انسان اور اس کی آزادی ہے، اس کی آزادانہ فکر و عمل ہے، اپنے اوپر اختیار ہے۔ یہ سب چیزیں بہت بڑی قیمت ہیں جو انسان دے رہا ہے۔ اس قیمت کو دینے کے بعد انسان ایک غلام بن کر زندگی گزارتا ہے، ایسا غلام جسے دنیا بھر کے مسئلوں کا علم ہوتا ہے مگر اپنی شخصیت کے مسائل کا کوئی علم نہیں ہوتا، جو دنیا بھر سے رابطے میں رہتا ہے مگر اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں رہتا۔ وہ تمام کھیلوں کے سکور سے باخبر رہتا ہے مگر عملی طور پر کھیل کود سے دور ہو گیا ہے۔ وہ وہی کچھ دیکھتا ہے جو کچھ اور لوگ اسے دکھانا چاہتے ہیں، اور وہی سنتا ہے جو کچھ دوسرے اسے سنانا چاہتے ہیں۔ اس کی اپنی سوچ اور شعور معطل ہو چکا ہے۔ اس کی زندگی سے صحت مند تفریح نکل گئی ہے اور سوشل میڈیا کی گلیوں کی آوارہ گردی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ اس کی زندگی سے فراغت نکل گئی ہے
اور زندگی بے فائدہ مصروفیت سے بھر گئی ہے۔ اس کی زندگی سے مقصدیت ختم ہو گئی ہے اور مشغولیت شامل ہو گئی ہے۔ ایسا انسان آزاد نہیں بلکہ غلام ہے۔ اس غلامی سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنا لے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ ایسے شخص کی صبح کا اعلان ممکنہ طور پر اس کے موبائل کا الارم کر سکتا ہے، مگر وہ الارم بند کر کے موبائل ایپس چیک کرنا نہیں شروع کرتا بلکہ معمولات زندگی شروع کرتا ہے۔ ایسا شخص اپنے موبائل کی مدد سے منزل تک پہنچنے کے لیے نقشہ تو استعمال کرتا ہے، مگر اپنے ہاتھوں کی اس کھجلی پر قابو پاتا ہے جو ہر تھوڑی دیر میں موبائل فون کو ہاتھ میں اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ ایسا شخص موبائل سے فون سنتا اور کرتا ہے، ضروری پیغامات سنتا اور بھیجتا ہے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو ضروری معلومات کے لیے استعمال کرتا ہے، مگر یوں نہیں ہوتا کہ اس کی انگلیاں ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری، چوتھی اور پھر پہلی ایپ کو ایک دائرے میں کھولتی بند کرتی نہیں رہیں۔ ٹیکنالوجی کی غلامی سے نجات پانے والے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے اے سی میں رہنے کے بجائے گرمی برداشت کرنے کی عادت خود میں پیدا کرتے ہیں، جو ٹی وی ڈراموں، سیزن اور فلموں کے بجائے فطرت میں کچھ وقت گزارتے ہیں، جو LED روشنیوں کے ساتھ سورج کی روشنی کا سامنا بھی کرتے ہیں، جو کیلکولیٹر کے ساتھ ضروری جمع و تفریق ذہنی طور پر بھی کرتے ہیں۔ وہ موبائل پر نمبر محفوظ کرنے کے ساتھ ضروری نمبر اپنی یادداشت میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہ اور ان جیسے سارے لوگ وہ ہیں جو ٹیکنالوجی کے آقا ہیں اور اس کے غلام نہیں۔ رہے ٹیکنالوجی کے غلام تو ان کے ساتھ صرف ہمدردی ہی کی جا سکتی ہے۔ کمر بند۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ پہلی دفعہ ان پر عذاب کا وقت آیا تو اس وقت حضرت یرمیاہ علیہ السلام ان کے درمیان مبعوث ہوئے۔ انہوں نے بڑی دلسوزی سے یہود کو ان کی بدعمالیوں کی طرف متوجہ کیا۔ اسی حوالے سے ان پر جو وحی کی گئی اس کا ایک جز اس طرح ہے: یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوچھتے ہیں، وہ اس کمر بند کی مانند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں، کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے ویسا ہی خداوند فرماتا ہے، میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو، پر انہوں نے نہ سنا۔ اس مقام پر کمر بند کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ کمر بند زمانہ قدیم کے لباس میں وہ کپڑا ہوتا تھا جو لباس کو کمر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ دیتا تھا۔ اسے لباس کو سنبھالنے کے علاوہ خوبصورتی کے پہلو سے بھی استعمال کیا جاتا تھا، چنانچہ یہ ضروری ہوتا تھا کہ کمر بند مضبوط ہو تاکہ لباس کو سنبھال سکے۔ کمر بند کے استعارے کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور نبیوں کی امت کے تعلق کو واضح کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے رب سے ایسے ہی جڑے رہیں جیسے کمر بند مضبوطی سے کمر کے گرد بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تعلق جب کمزور ہوا تو لوگوں نے شرک سمیت معصیت کا ہر دروازہ کھول دیا۔ اسی کے بعد بخت نصر خدا کا عذاب بن کر یہود پر نازل ہوا۔ اس نے 586 قبل از مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا۔ یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یروشلم شہر کی دیواریں گرائی گئیں، گھروں کو آگ لگا دی گئی، بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا یا قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ یہودی بادشاہ زدقیاہ کے سامنے اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اسے زنجیروں میں باندھ کر بابل لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑنے کی یہ سزا ہے جو یہودیوں کو دی گئی، مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مطلوب تعلق صرف یہود تک محدود نہیں، یہ مسلمانوں سے بھی مطلوب ہے۔ قرآن مجید نے اس تصور کو بیان کرنے کے لیے اعتصام باللہ سورہ نساء آیت 146 اور اعتصام بحبل اللہ سورہ آل عمران آیت 103 کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اعتصام کا مطلب مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ کمر بند میں بھی یہی مضبوطی سے گرفت میں لینے کا مفہوم مضمر تھا جسے اعتصام سے ادا کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب جسے اللہ کی رسی قرار دیا گیا ہے انہیں مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جان کر اس سے جڑ جانے کا واحد ذریعہ ہے جو رہتی دنیا تک خدا کے محفوظ کلام کی شکل میں ہمیں اس کی مرضی بتانے کے لیے موجود ہے۔
मुसलमानों ने जब जब कुरान मजीद की तालीमात को छोड़कर शिर्क व बिदत, कौम परस्ती, दुनिया परस्ती और अखलाकी इन्हिराफात की राह इख्तियार की, उनको बनी इसराइल की तरह ही सज़ा दी गई है। मुसलमानों पर तातारी इसी वजह से हमला आवर हुए और बिला मुबालगा करोड़ों लोगों को मार डाला, मगर मुसलमानों की तौबा, अखलाकी इस्लाह और दावती कोशिशों के बाद अल्लाह ताला ने उन पर दोबारा करम किया। आज के दौरे मगलूबियत में भी मुसलमानों के पास रास्ता यही है कि सच्चे दिल से तौबा करके खुदा से ऐसे ही जुड़ जाएं जैसे कमरबंद बांधा जाता है। इसकी अमली शक्ल कुरान को मजबूती से अपनी ज़िंदगी में लाना है। दुनिया और आखिरत की फलाह इसका एक लाजमी नतीजा है जो निकल कर रहेगा। अजीम मोजज़ा। इस दुनिया में अक्सर लोग तकलीद के उसूल पर जीते हैं और हालात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माहौल से ऊपर उठकर नई दुनिया बसाना चाहते हैं और हालात को बदल देने पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अवामुन्नास से बुलंदतर ज़हनी सतह के हामिल होते हैं। वो अपने दलाइल, गुफ्तगू, तकरीर व तहरीर से लोगों के जहन और दिलो दिमाग को बदल देते हैं। ऐसे ही लोग समाज में कोई बड़ी तहरीक पैदा करते और इनकलाब लाते हैं। दुनिया में आने वाली हर तब्दीली ऐसे ही लोगों की मरहून मिन्नत होती है। ताहम ऐसे सारे लोगों में एक चीज़ कदर मुश्तरक की हैसियत रखती है, वो ये कि उनकी सारी जिद्दोजहद और तमाम तर नताइज के पीछे किसी न किसी फ़र्द या तबके का मफाद, ज़ाती, कौमी और नस्ली अज़मत का एहसास या फिर किसी दूसरे की नफ़रत ज़रूर मौजूद होती है। ऐसे लोगों की जिद्दोजहद के नतीजे में जो भी तब्दीली आए उससे किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान ज़रूर होता है। वो किसी की फतह और किसी की शिकस्त ज़रूर होती है। कुछ नहीं तो ऐसे लोग अखलाकी बेहतरी और मुआशरती फलाह का नारा ज़रूर बुलंद करते हैं। ऐसी किसी चीज़ के बगैर इज्तिमाई तब्दीली की कोई जिद्दोजहद मुमकिन ही नहीं। तारीख़ के रिकॉर्ड पर इस उसूल से एक हैरत अंगेज़ इस्तिस्ना मौजूद है। ये इस्तिस्नाई वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी, जो कुरान मजीद की शक्ल में आज तक बअैनी ही देखी और समझी जा सकती है। इस दावत में ना कुरैश की अज़मत का जिक्र था, ना अरबों को दुनिया पर गालिब करने का कोई मिशन सामने रखा गया था, ना उसमें अजम की नफ़रत थी, ना रोम और ईरान के जुल्म फसाद के खिलाफ लोगों को उठाया गया था। दावत को पेश करने वाली हस्ती के ज़ाती मुफाद का तो कोई सवाल ही न था। उनका हाल तो ये था कि जब सरबराह ममलुकत बने तो एक दौलतमंद ताजिर की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद अपने और अपने अहले खाना के लिए फ़कीराना ज़िंदगी पसंद की। हर तरह के ऐशो इशरत से दूर रहे, यहाँ तक कि अपने ख़ानदान के लोगों पर बैतुल माल के दरवाजे बंद कर दिए। माली मुफाद की तरह सियासी इक़्तिदार को भी अपने ख़ानदान से दूर रखा। अपने बाद अपनी औलाद, दामादों, दोस्तों और ख़ानदान के किसी फ़र्द को इक़्तिदार सुपुर्द करने के बजाय ये आम मुसलमानों पर छोड़ दिया कि वो जिसको चाहें हुक्मरान बना लें। इस अजीम हस्ती की तमाम तर सीरत, तारीख़ और बुनियादी तालीमात कुरान मजीद की शक्ल में दुनिया के सामने आज तक मौजूद है। मजाल है इसमें किसी गिरोह या तबके के खिलाफ कोई नफ़रत फैलाई गई हो। मुहाल है कि इसमें किसी फ़र्द या तबके की अज़मत को नुमायां किया गया हो। इसमें ना सियासी तब्दीली का कोई मिशन है, ना माशी तब्दीली का कोई प्रोग्राम। इसमें समाजी इस्लाह का कोई फ़लसफ़ा है, ना अहयाए इल्म का कोई दर्स। हत्ता कि अखलाकी तब्दीली भी इसका बराह रास्त मौजू नहीं। ये सिर्फ इस हैसियत में ज़ेर बहस है कि खुदा के बंदे कैसे होते हैं। यही खुदा, कुरान मजीद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का तन्हा मौजू है। इसकी दावत का मकसद सिर्फ ये साबित करना है कि खुदा एक है और तमाम लोगों को एक रोज़ उसके हुजूर पेश होकर अपने अमाल का जवाब देना है। वो उन अमाल की तफसील बताता है जो आखिरत में बाइसे फलाह होंगे और उनकी भी जो वहाँ सज़ा का मौजब होंगे। पूरा कुरान अगर तरदीद करता है तो शिर्क की करता है, असबात करता है तो तौहीद व आखिरत का करता है, तनकीद करता है तो उन मुशरिकीन की जिन्होंने शिर्क को दीन बना रखा था, तारीफ़ करता है तो उन अहले ईमान की
جنہوں نے تنہا خدائے واحد کی بندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انسانوں کی فلاح اگر زیر بحث آتی ہے تو خدا کی جنت میں داخلے کے لحاظ سے آتی ہے، اور خسارہ زیر بحث ہے تو خدا کے عذاب ہی کے حوالے سے ہے۔ کسی مسئلے کا اگر حل ملتا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے کا مسئلہ ہے۔ کوئی ہدف اگر دیا جاتا ہے تو وہ آخرت میں کامیابی کا ہدف ہی ہے۔ یہی قرآن مجید کا اصل موضوع ہے، مگر اس کے باوجود یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس دعوت نے جو تبدیلی پیدا کی وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ اس دعوت نے صرف ایک نسل میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ 2000 برس سے شرک، بد امنی اور سیاسی انتشار کی حامل سرزمین عرب مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، اور پھر اس سرزمین کے باسیوں نے بیشتر متمدن دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ شرک کا دور دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور توحید دنیا کی غالب فکر بن گئی۔ یہ انقلاب صرف اور صرف توحید پر مبنی تھا جس نے دنیا بدل دی۔ قرآن مجید اور نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی یہ خصوصی نوعیت پوری دنیا کو دعوت فکر دیتی ہے کہ یہ دعوت کسی انسان کی دعوت کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان انسانوں کے عام معمول سے ہٹ کر ایسی دعوت پیش کرے، کر بھی دے تو وہ دعوت جو نہ کشور کشائی کی دعوت دیتی ہے، نہ عظمت رفتہ کے حصول تازہ پر ابھارتی ہے، نہ طبقاتی، قومی، نسلی اور لسانی نفرت کا اس میں کوئی شائبہ ہے، اور نہ سماجی، سیاسی اور معاشی تبدیلی کا کوئی پروگرام اس میں ہے۔ ایسی دعوت دنیا کو کیسے بدل سکتی ہے؟ اس کی کوئی توجیہ و تعویل اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ یہ خدائے واحد کا کلام ہے، جس نے در حقیقت عرب کے ایک امی تاجر کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا، اور پھر نتائج کے لحاظ سے وہ دنیا کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے۔ بلا شبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی سچائی کا عظیم ثبوت ہے۔ یہ ایک عظیم معجزہ ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا معجزہ دنیا میں موجود نہیں۔ سوال و جواب: کینسر کے مریض کو دیکھ کر مایوسی طاری ہونا۔ سوال: السلام علیکم، آج ہی معلوم ہوا کہ ایک جاننے والے نوجوان کو جس کی عمر صرف 28 برس ہے کینسر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو خدا کی اسکیم کے بارے میں غیر یقینی، مایوسی اور بے عملی سے کیسے بچایا جائے؟ رانا حسن، کینیڈا۔ جواب: وعلیکم السلام برادر عزیز، جس طرح کی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا، اس کا جو درد ہوتا ہے، یہ جو جوان موتیں ہوتی ہیں، یہ کسی بھی حساس شخص کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہیں۔ تاہم اس واقعے کو دیکھنے کا ایک زاویہ شیطانی زاویہ ہے جو شیطان کی وسوسہ انگیزی سے وجود میں آتا ہے۔ اس میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، خدا اور اس کی اسکیم کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے، بلکہ الحاد تک چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف رحمانی زاویہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں سامنے آتا ہے۔ اس دوسرے زاویے میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے کسی واقعے کو دیکھتے ہی انسان کے ذہن میں شکر گزاری کا تاثر پیدا ہونا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں اپنی پناہ اور عافیت عطا فرما رکھی ہے، اور جس امتحان سے دوسرا شخص گزر رہا ہے ہم کو اس سے بچایا ہے۔ دوسری چیز اپنے بھائی کے لیے دعا ہے جو اس طرح کی صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو حوصلہ دینا، اور اگر اسے ضرورت ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد کرنا ہے۔ تیسری چیز ایسی صورتحال کو دیکھنے کا درست زاویہ ہے کہ یہ خدا کا ظلم اور اس کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں، بلکہ قرآن مجید کی اس بات پر یقین کرنا ہے کہ ہم سب امتحان میں ہیں، اور یہ شخص اپنے لیے یہی امتحان لکھوا کر لایا تھا۔ اس حوالے سے میری کتاب ادھوری کہانی کا مطالعہ کافی مفید ہوگا۔ چوتھی چیز اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس امتحان میں آنے کا مقصد بظاہر اس شخص کے لیے موت اور تباہی ہے، لیکن باعتبار نتیجہ اس کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ آ گیا ہے، کیونکہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھ جائے تو باعث اجر ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو امید ہے کہ یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور نجات کا سبب بنے گا۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس طرح کے واقعات کو بلا وجہ رونما نہیں ہونے دیتی۔
ایسے واقعات کی اصل حکمت یہ ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں اور اپنی ان نعمتوں اور عافیتوں کو پہچانیں جو بلا استحقاق انہیں ملی ہوئی ہیں، اپنی غفلت اور ناشکری سے باز آئیں اور بارگاہ ایزدی میں سراپا شکر بن کر زندگی گزاریں۔ اس پہلو سے دیکھیں تو یہ واقعہ اس شخص کے اجر مزید کا باعث ہوگا کہ جو شخص بھی اپنی اصلاح کرے گا، اس کے اجر کا ایک حصہ اس شخص کے حصے میں جائے گا جو اس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ خود اصلاح کرنے والے کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ چنانچہ ہر دو پہلو سے یہ خدا کی رحمت کے ظہور ہی کا باعث ہوگی۔ یہ وہ رحمانی زاویہ ہے جس سے حقائق کو دیکھنا چاہیے اور ہمیشہ خدا سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ توکل کب کرنا چاہیے؟ سوال: السلام علیکم۔ توکل کس حالت میں کیا جاتا ہے؟ جب حالات موزوں نہ ہوں، جب ہمیں کچھ بھی یقینی نہ لگے، پھر بھی ہم اللہ پر یقین کریں کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ لاریب فاطمہ۔ جواب: وعلیکم السلام۔ جی ہاں، توکل انہی حالات میں کیا جاتا ہے جب بے یقینی کی صورتحال ہو، حالات موزوں نہ ہوں، اندیشوں اور پریشانیوں نے گھیر لیا ہو۔ تاہم اس میں یہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ جو کچھ ان حالات میں کیا جا سکتا ہو اس کے کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد توکل کرتے ہوئے معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے معاملات کو ہمارے حق میں کر دے۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شر بھی ظاہر ہوا تو آخرکار خیر میں بدل جائے گا۔ بندہ عاجز ابو یحییٰ۔ کیا صبر کا مطلب خاموشی ہے؟ سوال: السلام علیکم۔ کیا صبر کا مطلب خاموشی ہے؟ حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے تب بھی پیچھے ہٹ جانا، کیا یہی صبر ہے؟ یا صبر کے اور بھی تقاضے ہیں؟ صبر کا دنیا میں کیا اجر ہے؟ کیا صبر کے بدلے ہمیں وہ سب مل سکتا ہے جس پر ہم صابر ہیں؟ حلیمہ خان۔ جواب: وعلیکم السلام۔ صبر کا مطلب خاموشی نہیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان صحیح رویے پر قائم رہے، وہ شرک، کفر، ناشکری، بے عملی، بد عملی، مایوسی اور منفی سوچ سے باز رہے۔ اگر کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے، غلط بات کی نشاندہی کر سکتا ہے، احتجاج و شکایت بھی کر سکتا ہے، اور جتنا ظلم ہوا ہو اس کے برابر بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ تاہم بدلہ لینے کی صورت میں صبر باقی نہیں رہا۔ ہاں، اگر زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے اور خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے تو یہ عزیمت کا مقام ہے، اس کا بدلہ اور اجر بہت زیادہ ہوگا۔ اس بارے میں قرآن مجید کے ارشادات درج ذیل ہیں جو صبر اور اس کے بدلے کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، تو دیکھو گے کہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی گویا ایک گرم جوش دوست بن گیا، اور یہ بلند خصلت انہیں ہی عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے وہی حاصل کرتا ہے جو بڑے نصیب والا ہو۔ سورہ فصلت آیت 34 تا 35۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال، جانور اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی سیدھی راہ پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 155 تا 157۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت 10۔ باقی رہا آپ کے سوال کا آخری جز کہ صبر کرنے والے کو وہ سب مل سکتا ہے جس پر وہ صابر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت میں تو یقیناً ملے گا، مگر دنیا چونکہ امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو، مگر جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ والسلام ابو یحییٰ۔